اور کانوں سے سنتے نہیں. اگر یہ سنتے ہوتے، دیکھتے ہوتے، سمجھتے ہوتے تو پھر یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا. تو غافلون کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے غافلون کی؟ غفلت کیا ہوتی؟ بے خبری، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، انجام کی فکر نہ کرنا، بس دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہنا، انجان بن جانا. تو وہ اس طرح انجان بن گئے کہ گویا یہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. یعنی جو لوگ اللہ کے جو نام اس کو زیبا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر کہنا. اللہ تعالیٰ شافی تو ہیں، شفا دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کہنا اس کی صفت کو محدود کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ چیز شرک کے قریب بھی لے جاتی، کیونکہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، قوم موسیٰ میں بھی ایسا گروہ تھا اور اس کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی. یہ آج پیچھے بھی گزر چکی ہے اس کے معنی میں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انصاف ختم ہو گیا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون نہیں، وہ تو ایک ڈرانے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد وہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہو، گویا تم اس کو کھوج رہے ہو. حالانکہ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. شوہر اور بیوی کے رشتے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو اچھا سا بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے صحیح و سالم بچہ دے دیا تو پھر وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کا اس کا شریک ٹھہرانے لگے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، لیکن جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، تو پھر ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کام کو اپنے اوپر سے ٹال دیتے ہیں. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی اس بچے کی پیدائش کو دوسروں سے منسوب کرنے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی معبود ہونے کا حق کس کو ہے؟ صرف اس کو کہ جو خالق بھی ہو اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں.
اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، ہاں تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، سوچیے جیسے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ مراد ہے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں، تو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، یعنی جواب نہیں دیں گے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کام رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بعض لوگ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے قبر پہ چلے جاتے ہیں، صاحب قبر سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ میری بات مانے اور اللہ ہی کے ہو کر رہیں اگر یہ سچے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حکم کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید کی ہے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو، چاہے بت ہو، چاہے وہ لیٹے ہوئے بت ہو، یعنی قبروں میں جو انسان ہے وہ ہو، فرمایا کہ کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ پکڑتے ہیں کچھ؟ کیا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ اگر ان کے اندر ایک بھی صفت نہیں تو پھر تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو یا خدا کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ آج بھی اگر کوئی شخص لوگوں کے بتوں کو چیلنج کر دے اور قبروں کو چیلنج کر دے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہی معاملہ اس سے بھی ہوگا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ سارے نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، بخلاف اس کے تم جنہیں چھوڑ کر پکارتے ہو خدا کے سوا، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے مت الجھو، یعنی جو مانتا ہے اسے سناؤ اور جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایسے معاملات میں شیطان کیا اکساتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں مانے گا، ضرورت نہیں کچھ بتانے کی۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کا حملہ تو ہر ایک پر ہوتا ہے، لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنے دل کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی ناک کرے تو آپ کہتے ہیں مجھے لگتا کوئی باہر ہے، سنائی دیتی ہے ان کے بعد۔ اگر کوئی اندر آ جائے تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ کون آ گیا، وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی غیر موجودگی میں بھی کوئی آ کر جا چکا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا گھر میں، تو آپ کو آپ کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھتی ہیں۔ کوئی اور آئے، مثلا بچے گھر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں نظر آتا کیا ہوا تھا کیا نہیں، لیکن آپ کو نظر آتا ہے۔ ہمارا دل، اس کے بھی دروازے، آنکھیں، کان، ان دروازوں پر
یا فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے یا پھر شیطان قبضہ کر لیتا ہے. جب فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے اور شیطان کسی طرح اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو مار بگاتے ہیں. لیکن یہ فرشتے کن کے ساتھ ہوتے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو دین پر استقامت اختیار کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب شیطان کو کسی چھوٹی سی بھی سوراخ سے اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ان کے دل کے اوپر آ کے کوئی وسوسہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، کوئی اندر آ گیا ہے، کچھ دل میں آ گیا ہے، اور وہ چوکنے ہو کے دیکھ لیتے ہیں کون آیا، یہ تو شیطان ہے، خود ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اور یہ صرف تقویٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے.